انما اريد التي تموج كموج البحر، میں وہ خوفناک بڑے بڑے فتنے سننا چاہ رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح اٹھیں گے اور سونامی بن کر آئیں گے اور سب بہا کر چلے جائیں گے، میں وہ سننا چاہ رہا ہوں۔ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد وہ سمندری موجوں کی طرح اٹھنے والے فتنے جب شروع ہوں گے تو پھر قیامت تک سلسلہ ان کا چلتا ہی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کی موجودگی میں فرمایا، ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفتنہ، کہ بھائی کسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتنوں سے متعلق ارشادات یاد ہوں تو وہ ذرا ہمیں سنائے۔ کسی کو یاد ہیں تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، انا یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین مجھے یاد ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاتی انک لجری، ہاں سنو، تم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں سے متعلق زیادہ سوالات کرتے تھے، ہمت کے ساتھ پوچھتے رہتے تھے۔ خود حضرت حذیفہ فرماتے ہیں صحابہ وہ دین کے بارے میں، خیر کے بارے میں، نوافل کے بارے میں اور اذکار کے بارے میں حضور سے زیادہ پوچھتے تاکہ عمل کریں اور اللہ کا قرب ڈھونڈیں اور بڑی سے بڑی جنت بنائیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا، اس لیے کہ مجھے ڈر تھا کہ اخیر زمانے میں فتنے تو آنے ہیں، اور مجھے خطرہ یہ تھا کہ میں کہیں ایسا نہ ہو اپنے خیر کا ایک بڑا ذخیرہ جمع کروں، خزانہ جمع کروں، اور آگے فتنوں کا زمانہ آئے اور مجھے اچھے برے کی پہچان نہ ہو، کوئی ایمان کا ڈاکو آئے اور میرا ایمان ہی لوٹ کر چلا جائے تو میں دیکھتا رہ جاؤں، دنیا آخرت میں ناکام ہو جاؤں اور ہلاک ہو جاؤں۔ اس سے بہتر ہے تھوڑا ہو مگر محفوظ ہو، تھوڑا ہو محفوظ ہو۔ صحابہ کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، صحابہ خیر کے بارے میں پوچھتے تھے، تسبیحات پوچھتے تھے، نوافل کے بارے میں پوچھتے تھے، اور بڑی جنت حاصل کرنے کے اسباب پوچھتے رہتے تھے۔ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَن يُدْرِكَنِي، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے والے فتنوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کوئی فتنہ پرداز آدمی کسی بھی روپ میں آئے میں اس کو پہچان لوں اور اس سے اپنے ایمان کو بچاؤں، اپنے دین کو بچاؤں، تاکہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی کا بارڈر کراس کر کے موت کی آغوش میں اور آخرت میں چلا جاؤں۔ یہ تھی میری سوچ، تو اس لیے یہ فتنوں کے بارے میں زیادہ پوچھتے تھے۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایکم یحفظ، کس کو وہ باتیں یاد ہیں تو میں نے عرض کیا مجھے یاد ہے۔ تو فرمایا ہاتی انک لجاری، ہاں تم ہی سنا سکتے ہو، تمہاری ہمت اور جرأت کو داد دینی پڑتی ہے۔ اس زمانے میں تم نے پوچھا، آج وہ فتنے نظر آ رہے ہیں، شکر ہے تم نے حضور سے ہر بات معلوم کر لی تھی۔ سنو، انہوں نے سنایا، امیر المؤمنین فتنۃ الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ یکفرها الصیام والصلاة والصدقہ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ امیر المؤمنین فتنہ کا معنی ہوتا ہے آزمائش۔ حضور نے فرمایا آزمائش، فتنے، انسان کی آزمائش پرکھ مختلف صورتوں میں ہوتی ہے۔ بیوی کی صورت میں بھی انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر مال و دولت، بیوی کے مطالبے پر مال و دولت کے ذرائع اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر اپنی ذات کے متعلق نفس کے تقاضے اٹھتے ہیں اور ذاتی مفادات اٹھتے ہیں، اس میں بھی انسان فتنے میں مبتلا ہوتا ہے، آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرماتے ہیں، وہاں پر بھی آزمائش ہوتی ہے۔ پھر ایک خاندان بن جاتا ہے، کہیں مکان لیتا ہے، پڑوسی ہوتے ہیں تو وہاں پڑوسیوں کے متعلق بھی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آئے دن ایک دوسرے سے شکوے ہوتے ہیں،
اب ان شکووں میں کبھی انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے تو فیل ہو گیا، اور کبھی شریعت کے تقاضوں اور شریعت کے احکامات جو پڑوسیوں کے متعلق ہیں ان کو سامنے رکھ کر چلتا ہے تو پاس ہو گیا۔ فتنے کا معنی آزمائش، اور آزمائش میں امتحان، کبھی فیل کبھی پاس۔ پھر فرمایا یکفرها الصلاة والصیام والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ اور پھر ان تمام فتنوں میں جہاں کہیں لڑکھڑا جاتا ہے، جہاں کہیں ڈگمگا جاتا ہے تو گھبرانے کی زیادہ بات نہیں ہے۔ آگے نماز پڑھے گا گناہ معاف، روزہ رکھے گا گناہ معاف، اور صدقہ کرے گا گناہ معاف، نیکی کا حکم کرے گا گناہ معاف۔ یہ ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حذیفہ لست هذه اريد، یہ چھوٹے چھوٹے فتنے میں سننا نہیں چاہ رہا، یہ تو مجھے پتہ ہے، اولاد بھی فتنہ، بیوی بھی فتنہ، مال بھی فتنہ، اپنی جان بھی فتنہ، اور پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ یہ بھی فتنہ یعنی آزمائش ہے، یہ میں نہیں چاہ رہا۔ انما اريد التي تموج كموج البحر، میں وہ خوفناک بڑے بڑے فتنے سننا چاہ رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح اٹھیں گے اور سونامی بن کر آئیں گے اور سب بہا کر چلے جائیں گے، میں وہ سننا چاہ رہا ہوں، وہ سناؤ۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا ما لک ولہا یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ کو ان فتنوں سے کیا سروکا، آپ کیوں سننا چاہتے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی زندگی میں وہ بڑے بڑے فتنے آ ہی نہیں سکتے، یہ وہ سنیں جس کی زندگی میں ان فتنوں نے آنا ہو، جیسا کہ میں اور آپ بیٹھے ہیں۔ امیر المومنین ما لک ولہا، آپ کو ان فتنوں سے کیا سروکار، ان بینک و بینہا بابا مغلقا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ کے اور ان کے بیچ میں ایک بڑا گیٹ حائل ہے، بڑا دروازہ حائل ہے، جب تک وہ دروازہ نہیں کھلتا فتنے نہیں آ سکتے۔ آپ کے اور ان کے درمیان ایک آپ کے سے مراد آپ کے زمانے اور ان فتنوں کے درمیان ایک بڑا دروازہ حائل ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے وہ دروازہ کیا ہے، کیا مطلب ہے، تو پوچھا ایکسر ام یفتح، یہ بتاؤ، دروازہ تو میں سمجھ گیا ہوں دروازہ کیا ہے، یہ بتاؤ اب فتنوں نے آنا تو ہے، یہ دروازہ ان فتنوں کو اندر آنے کے لیے کھولا جائے گا یا اس دروازے کو توڑا جائے گا؟ ایک چیز باہر ہے، باہر کی چیز دروازے سارے بند ہوں تو باہر کی چیز اندر، باہر سے کوئی آدمی اندر آنا چاہے، دو ہی راستے ہیں، یا تو دروازہ کھلے گا یا توڑا جائے گا۔ تو فرمایا یہ بتاؤ دروازہ کھلے گا یا ٹوٹے گا، پھر وہ فتنے آئیں گے؟ کہا بل یکسر، کھلے گا نہیں، ٹوٹے گا، ٹوٹے گا۔ دروازہ یہاں کھلتا ہے، جب کھلتا ہے روز کھلتا بھی ہے بند بھی ہوتا ہے، اور اگر ٹوٹ جائے پھر تو کھلتا رہے، پھر کیسے بند ہوگا، پھر تو وہ کھلا ہی رہے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو اس کا مطلب ہے جب دروازہ ٹوٹے گا اور فتنوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگا تو پھر دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا، وہ فتنے ایک ایک کر کے مسلسل آتے ہی رہیں گے، آتے ہی رہیں گے، آتے ہی رہیں گے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ایک قلعے میں تشریف لائے، اس کی چھت پر چڑھے، وہ بہت بلند قلعہ تھا، وہاں سے پورا مدینہ نظر آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا هل ترون ما ارى، تمہیں بھی وہ نظر آ رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا انی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع المطر، میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کی طرح بڑی تیزی سے آ رہے ہیں اور تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جب اس دروازہ ٹوٹے گا تو اس کا معنی ہے کہ فتنے پھر بند نہیں ہوں گے، وہ آتے ہی رہیں گے اور سلسلہ ان کا بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ بات یہاں ختم ہو گئی۔ حضرت مسروق وہ شاگرد ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی، تو انہوں نے حضرت حذیفہ سے پوچھا ہمیں، حضرت عمر تو سمجھ گئے دروازہ کون ہے، ہم نہیں سمجھے، ہمیں تو سمجھا دیں وہ جو دروازہ ہے حضرت عمر کے زمانے اور فتنوں کے درمیان جو حائل ہے، اور جب تک وہ دروازہ ہے فتنے حضرت عمر کے زمانے میں داخل نہیں ہو سکتے، یہ دروازہ کون سا ہے؟
تو حضرت مسروق نے پوچھا، تابعی ہیں، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ دروازہ خود عمر ہے، وہ دروازہ خود عمر ہے، کھولے گا نہیں ٹوٹے گا۔ ٹوٹنا اشارہ ہے شہادت کی طرف، اور دوسرا اشارہ ہے ٹوٹنے سے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جانے کے بعد وہ سمندری موجوں کی طرح اٹھنے والے فتنے جب شروع ہوں گے تو پھر قیامت تک سلسلہ ان کا چلتا ہی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔